معزز سامعین کرام، شب برات کے حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ سے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ اس رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اس رات میں دو بیزاریاں ہیں۔ فرمایا گیا بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اور بدبخت لوگ بیزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دیتا ہے۔ اور اولیاء کرام ذلت گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کا قرب گویا کہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اور مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے جب تک وہ کینہ پروری سے باز نہ آ جائے۔ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اس بد عملی سے باز آ جائے اور نیکی جانب متوجہ ہو جائے۔ پھر روایت میں فرمایا فرشتوں کے لیے آسمانوں میں دو راتیں عید کی ہیں، جس طرح زمین پر مسلمانوں کے لیے 2 دن عید کے ہیں۔ فرشتوں کی عید کی راتیں شب برات اور شب قدر ہے، اور مسلمانوں کی عید کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ فرمایا فرشتوں کی عید رات میں اس لیے رکھی گئی کہ وہ سوتے نہیں، اور مسلمانوں کی عید دن میں اس لیے رکھی گئی کہ وہ دن میں جاگتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ اس میں حکمت الہیہ یہ ہے کہ شب برات کو ظاہر فرما دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ شب قدر رحمت اور بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں اور اعمال صالحہ سے غافل نہ ہو جائیں، کہ تاک راتوں میں اسے تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرو اور نیکی اور بلائی سے وابستہ ہو۔ فرمایا شب برات کو ظاہر اس لیے کیا کہ یہ رات حکم اور فیصلے کی رات ہے، خوشی اور علم کی رات ہے، اور رد اور قبول کی رات ہے، رسائی اور نارسائی کی رات ہے۔ وصل اور اعراض سے مراد فرمایا خوش نصیبی اور بدبختی کی رات ہے، حصول شرف اور اندیشے عذاب کی رات ہے۔ کسی کو اس رات میں سعادت نصیب ہوتی ہے اور کسی کو شقاوت۔ فرمایا کسی کو جزا دی جاتی ہے اور کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، اور کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے اور کسی کو گویا کہ اجر دیا جاتا ہے اور کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ فرمایا بہت سے کے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوئے، لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں گھومتے ہیں اور اپنی لا علمی اور غفلت کے باعث گویا کہ دنیا کی دولت میں مست ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کفن دھو دیا گیا ہے، تیار کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، انہیں خبر نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہیں اور قبر والے خوشی میں مگن ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، قبر تیار ہو چکی ہے، وقت قریب ہے، لیکن دنیا میں بے خبری کے عالم میں بڑی خوشی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا بہت سو کے مکان کی تعمیر کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن صاحب مکان کی موت کا وقت قریب ہو چکا ہے، اس کی قبر تیار ہے۔ اور بہت سے بندے ثواب کی امیدوار ہوتے ہیں، لیکن ناکامی اٹھانی پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جنت کا یقین رکھے ہوئے لیکن دوزخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
پھر فرمایا بہت سے بندوں کے وصل کا یقین ہوتا ہے لیکن فراق میں کیوں دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ حکومت کی آس لگائے ہوئے اور انہیں خبر نہیں کہ ہلاکت سے دوچار ہونا انہیں عنقریب نہ پڑے گا۔ یہ ہے سامعین محترم اس شب کی وجہ تسمیہ کہ شب برات اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کی، اس لیے شب میں اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی امید لگا کر طویل قیام، رکوع و سجدے سے اپنے کو وابستہ رکھے، ذکر و دعا سے وابستہ رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے اعمال لے کر حاضر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے اللہ تیرے بندے کو ہم نے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تیری یاد میں اور تجھے یاد کرتے ہوئے ہم نے پایا۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔